السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل ایپیسوڈ 3. جارڈن پیٹرسن نے کہا تھا کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ اس کو ٹھیک کریں جسے کر سکتے ہیں. اپنے علم کے بارے میں مغرور نہ ہوں. انکساری کی جدوجہد کریں کیونکہ مکمل غرور اپنا اظہار عدم برداشت، ظلم اور تشدد کی صورت میں کرتا ہے. اپنی کمزوریوں سے آگاہی حاصل کریں. اپنی بزدلی، کینہ، حسد اور نفرت سے اپنی صفاکی کو پہچانیں. اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کو الزام دینے کی جرات کریں، اس سے پہلے کہ آپ دنیا کو بہتر کرنے نکلیں. ہو سکتا ہے کہ غلطی دنیا میں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں ہو. آپ میں کمی رہ گئی ہے. آپ ہدف حاصل نہیں کر سکے. آپ خدا کی شان نہیں پہچان سکے. آپ گناہ گار ہیں اور یہ سب کچھ اس دنیا کی کمی اور شر میں آپ کا ڈالا گیا حصہ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں. جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. نازی یا کمیونسٹ ریاستوں کا دنیا کو ٹھیک کر دینے کا عزم اور اس عظیم مقصد کی خاطر بولے گئے چھوٹے بڑے جھوٹ تھے جنہوں نے لاکھوں افراد کی جانیں لے کر دنیا میں جہنم تخلیق کی. اتنا سنا کر ایمان نے کتاب بند کی اور حمیزہ کی طرف دیکھا. اتنی مشکل باتیں تمہیں سمجھ آ جاتی ہیں جو تم مجھ سے روز سنتی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی. امی کہتی ہیں آپ بچپن سے مشکل کتابیں پڑھتی آ رہی ہیں اور بچپن سے ہی مشکل باتیں کرتی تھیں. میں چاہتی ہوں میں آپ جیسی بن جاؤں. حمیزہ کا سارا دھیان گیم پر تھا. وہ موبائل پر گیم کھیل رہی تھی جب اس کے کان اس جانب متوجہ تھے جو ایمان اسے سنا رہی تھی. میرا بچپن کچھ ایسا تھا میزو کہ مجھے کتابوں میں چھپنا پڑا، جبکہ تم ایسا مت کرو. کتابیں انسان کو بدل دیتی ہیں اور تم ابھی چھوٹی ہو. ایمان نے سنجیدگی سے کہا. ہاں میں آپ سے ہائٹ میں 3 انچ چھوٹی ہوں، حمیزہ نے لاپرواہ انداز میں کہا جبکہ فون سے ڈز ڈز کی آواز ابھر رہی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کو کبھی دائیں تو کبھی بائیں جانب موڑتی جیسے کوئی جہاز اڑا رہی ہو. اس کی بات سن کر ایمان کے لبوں پر مسکان ابھری. ویسے تمہیں قوم عاد کا تو سمجھ آ گیا نا کہ ہواؤں نے انہیں کیسے مٹایا؟ ایمان اپنی تسلی چاہ رہی تھی. ہاں پر ابھی میرا ایک سوال اور ہے. اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں. جتنے سوال تم مجھ سے پوچھتی ہو اگر کلاس میں اپنی ٹیچر سے پوچھو گی تو یقیناً تمہارے مارکس اچھے آئیں گے. اور یہاں حمیزہ کا موڈ بگڑا تھا. پڑھائی کے نام سے ہی اس کی جان جاتی تھی. یار آپ ہی مجھ سے کورس کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی. اس نے برا سا منہ بنایا. پھر پاس کیسے ہوگی؟ اگلی کلاس میں کیسے جاؤ گی؟ اور پھر پاس میں ہو جاؤں گی، ٹینشن نہ لیں. اس نے ایمان کی بات اچک لی تھی جبکہ ایمان اسے گھورتی کتاب لے کر کمرے میں جا چکی تھی. یہ آپ ہی بھی نا پتہ نہیں کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں. حمیزہ نے سر جھٹک اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی. ڈس ڈس کی آواز کمرے میں کافی دیر تک گونجتی رہی. آپ کو اردو آتی ہے؟ ایمان نے آنکھیں پھاڑے پوچھا. سامنے کھڑا شخص جو سوائے بالوں اور آنکھوں کے رنگ کے کہیں سے بھی ایشیائی نہیں لگتا تھا، اس کے نین نقش بالکل یورپی تھے. اس سے پہلے کہ ماسیل کوئی جواب دیتا دروازے پر ایک اور چہرہ ابھرا تھا. ایما، کسی نے اسے پکارا تھا. ایما نے مڑ کر دیکھا تو روز وہاں کھڑی تھی. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. یقیناً وہ بھاگتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی. تھینکس گاڈ تم آ گئیں، ورنہ یہاں پر تو میرے مسلم ہونے پر ابھی قتل کر دیا جاتا. ایما نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا جبکہ ماسیل تو اس کے لگائے گئے الزام پر بس اسے گھور کر رہ گیا تھا. کتنی عجیب لڑکی تھی وہ، جو باتوں کا اپنی مرضی کا ہی مطلب نکال لیتی تھی. سوری مسٹر ماسیل، وہ میں ایکچولی لیٹ ہو گئی تھی تو میں نے ہی ایما کو بھیجا تھا کہ وہ میرا ایڈمیشن فارم لے لے. روز جو ماسیل کی جانب متوجہ پھیکے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر ایما نے جھٹکے سے ماسیل کی جانب دیکھا. کیا وہ ماسیل تھا؟ کیا واقعی؟ ایما کو شرمندگی نے آ گھیرا. کیسے وہ اس کے سامنے ہی جھوٹ بول رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ماسیل کو بھی اس کے ایما نام پر حیرت ہوئی تھی. ایک مسلمان لڑکی کا نام ایما؟ یہ مسلمان اتنے ایڈوانس کب سے ہو گئے؟
وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ مسٹر ماسیل، مجھے آپ کی مجسمہ سازی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں خود کے ایڈمیشن کے لیے نہیں آئی تھی، میں یہاں صرف روز کے لیے آئی تھی۔ یہ دوہرے معیار والا انسٹیٹیوٹ آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ اپنی بھڑاس نکالتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ سوائے محصیل کے وہاں موجود کسی اور شخص کو اس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ محصیل کے جبڑے بھنج سے گئے تھے۔ موسم بہت خراب تھا۔ طوفانی بارش نے باہر ندی نالے بھر دیے تھے، گلیوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ شام مغرب کے بعد کا وقت تھا جب ایک عورت چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ڈری تھوڑا ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صحن میں ایک مرد ہاتھ میں موٹی چھڑی تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نگل رہی تھی، جیسے بارش کا ٹھنڈا پانی بھی بجھا نہیں پایا ہوگا۔ آ گئی تم، گھٹیا عورت! وہ بچی اور ماں کو دیکھ کر چلا کر بولا تھا اور پھر غصے سے آگے بڑھا۔ میں نے منع کیا تھا نا، کسی فنکشن، کسی شادی پر نہیں جانا۔ اس نے چھڑی والا ہاتھ گھمایا اور پوری قوت سے چھڑی عورت کے دائیں کندھے پر دے ماری۔ عورت کراہ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری مارتا وہ عورت فوراً سیدھا ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، عورت نے درد سے بلبلاتے کہا۔ پر اس وقت اس غصے سے بھرے شیطان نما آدمی پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ماں کو پڑنے والی چھڑی پر بچی کی چیخ ابھری تھی۔ آدمی نے عورت سے دھیان ہٹا کر بیٹی کو دیکھا اور پوری قوت سے چھڑی گھما کر اس کے پاؤں کے قریب ٹخنے پر ماری۔ بچی وہیں گر گئی، جبکہ عورت نے آگے بڑھ کر چھڑی تھامنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی تکلیف پر پھٹ سا گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر گھر میں موجود باقی افراد اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ اب مرد کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے جو بری طرح سے عورت کو مار رہا تھا۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ عورت کے ہاتھ جو چوڑیاں تھیں وہ ٹوٹ کر کلائیوں میں چبھ چکی تھیں۔ وہ اپنی بچی کو دیکھ کر چلا رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے، بھاگو، اندر جاؤ، جبکہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی گھر کے باقی مرد اسے حیوان بنے انسان کو وہاں سے پکڑ کر لے گئے تھے۔ ایک عورت بچی کو اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی تھی، جبکہ باقی عورتیں اب اس آدھی مر چکی عورت کو اٹھا رہی تھیں جس کا جسم زخموں سے بھر چکا تھا۔ جیسے ہی بچی کمرے میں آئی وہ جلدی سے بیٹھ کے نیچے چھپ گئی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے پاؤں اور ٹانگ کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے اس بچی کے ہوش سلب کر لیے تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بیٹھ کے نیچے چھپی رہی اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ پھر ہولے ہولے اس کی سسکیاں ابھرنا شروع ہوئیں جو دیر تک کمرے میں گونجتی رہیں۔ زندگی ایسی کہ مر جانے کو جی چاہے۔ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پورا جسم ہمیشہ کی طرح پسینے سے شرابور تھا اور ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے پاؤں کو چھوا تھا۔ ابھی تک تکلیف کا احساس باقی تھا۔ جانے یہ خواب اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 4:30 بج چکے تھے۔ فجر کا وقت تھا۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آنی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دائیں جانب بیڈ پر دیکھا تو حمیزہ سوئی ہوئی جبکہ مہربانوں کا بیڈ خالی تھا۔ اسے تھوڑی پریشانی ہوئی۔ اس وقت کہاں وہ جا سکتی تھیں؟ یہ ان تینوں کا کمرہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کیا اور کچھ دیر بعد وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس کا سر درد کر رہا تھا۔ نماز میں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے کا کمرہ کھلا تو مہربانوں اندر داخل ہوئی۔ تم صبح صبح کہاں گئی تھیں؟ ایمان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ دادا ابو کی طبیعت خراب ہے نا، ابو انہیں لے کر اسپتال گئے ہیں، مہربانوں نے پریشانی سے بتایا۔ اوہ، ایمان کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ آ گئے واپس؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ ایڈمٹ کر لیا ہوگا شاید۔ مہربانوں نے گہری سانس لی اور پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ ویسے مصیبت ہی ہے میرے لیے بھی، کوئی بھی مسئلہ ہو اماں مجھے اٹھا دیتی ہیں۔ وہ اب بڑبڑا رہی تھی جبکہ ایمان خاموش رہی۔ اس کے پاس ابھی کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے، وہ گروٹ لیتے بولی اور پھر کچھ دیر بعد سو گئی۔
تم سب لڑکیاں میری ایک بات یاد رکھنا، جب میں کمرے میں نہ ہوں تو کوئی بھی میرے کمرے میں مت آنا۔ بوڑھی عورت نے انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کی تھی۔ میں کبھی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہالے سے بڑبڑائی اور اٹھ کر لائٹ بند کر دی۔ کنواری دیویاں شمع جلا کے ہاتھوں پر حیا کا رقص دکھائیں، وہ اتنا دلکش ہے، چنے گلاب تو لگتا ہے پھول مل جل کر مہکتی فوج بنائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ غزال نقش قدم چوم چوم کر پوچھیں، کہاں سے سیکھیں ادائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ سرہانے میر کے ٹک فاتحہ کو گر وہ جھکے تو میر جاگ ہی جائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ تمام آئینے حیرت میں غرق سوچتے ہیں، اسے یہ کیسے بتائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ زبان وصف سے عاجز، حروف مفلس تر، قلم گھسیٹ نہ پائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ طلسم حسن ہے موجود لفظوں سے افضل، لغت جدید بنائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ قسم ہے قیس تجھے توڑ دے یہیں پہ قلم، رفیق مر ہی نہ جائیں، وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ اس بار 6 مہینے بعد حویلی آیا تھا اور ابھی جمعہ پڑھ کر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سید جبیل نے اس کی بہت سی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ سفید کلف لگے سوٹ میں سیاہ شال کاندھوں پر ڈالے، وہ انہیں اس شخص کی یاد دلاتا تھا جس کی یادیں حویلی کے چپے چپے پر نقش تھیں۔ اس کی ذات میں وہی ٹھہراؤ تھا، وہی وقار، وہی روب، سب اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لیتے تھے۔ ملتان میں تو ابھی بہت گرمی پڑ رہی ہے بابا جان۔ وہ باہر سے ہو کر آیا تو اسے احساس ہوا۔ تمہیں ابھی تک ملتان کی گرمی کی عادت نہیں پڑی برخوردار؟ سید جبیل نے ہولے سے کہا تو وہ مسکرا دیا، بالکل وہی مسکراہٹ جو کسی کی ٹھوڑی پر چمکتے نشان کو دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر ابھر آتی تھی۔ وہ اپنی چال ڈھال سے اسی کی یاد دلاتا تھا۔ عادت تو ہے، بس اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کتنے سکون سے رہ لیتے ہیں نا یہاں، جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں مریں گے۔ اور تم بتاؤ، پڑھائی مکمل ہو گئی؟ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ سید جبیل نے بات بدلی۔ میری پڑھائی تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی اور آگے کا بھی ابھی نہیں سوچا، یہاں سے واپس جا کر ہی کچھ پلان کروں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بتا رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور سید جبیل اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں سمو رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھے اس سے ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر ملازمہ کھانے کا کہنے آئی تو ان کی نشست ختم ہوئی۔ ایسے لگتا تھا ملتان میں بہار لوٹ آئی ہو، اور سید حویلی میں کتنے پھول کھلے تھے یہ کوئی سید جبیل سے پوچھتا۔ ہیزل جس تیاری سے ایوارڈ شو کی تقریب میں گئی وہ اس حالت میں بالکل بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ صبح کے 3 بجے تقریب ختم ہوئی اور وہ اس وقت تک اتنا پی چکی تھی کہ اب اول فول بک رہی تھی۔ ہر سال کی طرح اسے اس بار بھی 2 ایوارڈ ملے تھے، لیکن اسے ان میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے فرق پڑتا تھا لوگوں کی باتوں سے جو اسے اندر تک درد دیتی تھیں۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اس فیلڈ میں تھی، لیکن آج تک وہ خود کو یہ عادت نہیں ڈال پائی تھی کہ وہ پبلک فگر بن چکی تھی۔ اب لوگ اس پر ہر طرح سے کامنٹ کر سکتے تھے کہ سب خبیث ہیں، سب مکار اور سب منافق۔ وہ ننگے پاؤں لڑکھڑاتی پتھریلی سڑک پر چل رہی تھی اور اس کی لمبی میکسی پیچھے زمین کو چھو رہی تھی۔ اس کی اسسٹنٹ شالی میکسی تھامے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہیزل لڑکھڑا کر گرنے لگی تو شالی نے اسے تھامنا چاہا، پر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دور دور رہو، خبردار جو مجھے چھوا۔ وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی۔ اس پر شالی نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور ہیزل پھر سے لڑکھڑاتے چلنے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کیا بول رہی تھی، اور پھر کوئی آندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور ہیزل سے ٹکرا گیا۔ وہ خود تو رکا نہیں تھا، اسی رفتار سے بھاگتا گیا جبکہ ہیزل کو ایک پل کو نشہ اترا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہو۔ پھر وہ اتنی زور سے چلائی کہ شالی نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ اندھے، غرق ہو جاؤ!
وہ اس وقت کہیں سے بھی سپر سٹار ہیزل ملک نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ عام سی حالات سے ستائی ہوئی اور خود سے تنگ لڑکی لگ رہی تھی، اور شاید اب وہ اس سے زیادہ چل نہیں سکتی تھی، تبھی دھڑام سے نیچے گری اور بے سدھ ہو گئی۔ شالی نے گہرا سانس لیتے ہوئے تعصب سے گردن ہلائی اور پھر ڈرائیور کو کال کر دی۔ ہمیشہ ایسے ہی وہ اسے گھر لے کر جاتی تھی۔ موسم بدل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان پر چھائی کلفت بھی ختم ہو رہی تھی۔ اسے خزاں کا موسم بہت بھاتا تھا، جب سرد پتے بھیگی سڑکوں سے چپک جاتے تھے، جب کبھی آسمان بادلوں سے ڈھک جاتا اور بارش برسنے لگتی تھی۔ آج بھی موسم ایسا ہی سہانا تھا جب وہ شام کے وقت موسم کے مطابق چھت پر آ گئی تھی۔ مہربانو اس کے ساتھ ہی تھی اور تبھی باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ تم نے بتایا نہیں ایمان، تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو اور آگے بھی پڑھنا چاہتی ہو، لیکن بننا کیا چاہتی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو اپنی زندگی میں؟ وہ دونوں بیلکنی میں کھڑی تھیں۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک کے اس پار لہلہاتے کھیت ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث جھوم رہے تھے۔ موسم ابر آلود تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے گاؤں کی مٹی گیلی ہونے کے بعد سرور بخشتی خوشبو اگل رہی تھی۔ ایمان آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے گیلی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ابھی سوچا نہیں، جو اللہ کو منظور ہوا، جو اس نے چاہا وہ بن جاؤں گی، لیکن پھر بھی کوئی تو خواہش ہوگی نا۔ مہربانو بضد تھی۔ اس پر ایمان نے گہری سانس لی۔ کاش کہ میں ڈاکٹر جبیل سے مل سکوں اور ان جیسی بن سکوں، ایک اسلامی اسکالر۔ ایمان نے حسرت سے کہا۔ کچھ دیر اور خاموشی چھائی رہی اور پھر مہربانو کے ابھرنے والے بے ساختہ قہقہے پر اس نے آنکھیں کھول کر مہربانو کو دیکھا، جو پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ایمان کے گھورنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ مہربانو نے ہنستے ہنستے پوچھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں اپنی خواہشات کا مذاق نہیں اڑاتی۔ تم جانتی ہو ڈاکٹر جبیل ہے کون؟ ایک اسکالر، ایک سائنسدان، جسے لوگوں نے ایک عرصے سے نہیں دیکھا اور لوگوں کے مطابق جو مر چکا ہے۔ تم اسے کیسے ملو گی؟ نہیں جانتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جو لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب سی افواہیں پھیلاتے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر روحان بن کر حیدر جبیل مر نہیں سکتے۔ وہ کہیں تو ہوں گے، کسی خاص مقصد میں مگن، سب سے چھپ کر، سب کی نظروں سے اوجھل، بالکل ویسے ہی جیسے آرجے اوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، مل لینا اپنے ڈاکٹر روحان جبیل سے، لیکن ابھی نیچے چلیں، موسم اچھا ہے، کچھ بنا لیتے ہیں۔ مہربانوں نے کہا تو ایمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں پلٹنے والی تھیں جب اچانک فضا میں ٹائر چرچرانے کی آواز ابھری۔ سامنے سڑک پر کوئی موٹر سائیکل سوار نیچے گرا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جس طرح سے موٹر سائیکل سوار گرا تھا اس کا بچنا مشکل تھا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے سڑک کو دیکھ رہی تھیں۔ ہلکی بارش اچانک ہی تیز ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہربانو چلائی، یا اللہ خیر، یہ تو سجاد ہے، فروا کا کزن۔ مہربانو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ایمان نے وحشت سے سڑک پر بے سود پڑے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد اب لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی تھی اور وہ گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ آج وہ اس کے گھر کے سامنے گرا تھا۔ اس کو تکلیف دینے والا آج خود تکلیف کی نظر تھا۔ اس کی سماعت میں کسی خاص شخص کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے، تم بہت خطرناک ہو ایمان، اپنا بدلہ خود لے لیا کرو، ورنہ تقدیر تمہیں تکلیف پہنچانے والے سے خود بدلہ لیتی ہے، جو کافی تکلیف دہ ہے۔ کیا تمہارا تقدیر سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ اگر آپ اپنی پہلی ملاقات نہیں بتانا چاہتے تو آخری ملاقات بتا دیں۔ آخری بات کب کی تھی آپ نے اس سے؟ جیا کی آواز اسے یادوں سے کھینچ لائی تھی۔ اس نے چونک کر جیا کو اور پھر آس پاس دیکھا۔ وہ ٹرین میں بیٹھا اور اس کے سامنے وہ پاگل لڑکی نہیں بلکہ جیا بیٹھی جو اس سے سب کچھ سننا چاہتی تھی۔ وہ سب جاننا چاہتی تھی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جانے
وہ سب جاننے کے لیے بضد کیوں تھی؟ اور پھر آخری ملاقات کے نام پر اس کے چہرے پر درد ابھرا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر باہر کے بھاگتے نظاروں کو دیکھا۔ جیا ہمتن گوش تھی کہ وہ کچھ تو بولے گا۔ دلہن، وہ حالے سے بڑبڑایا تھا، لیکن جیا کو اس کی ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ آ گئی کہ اس نے دلہن کہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کیا وہ واقعی کچھ بتانے جا رہا تھا؟ میں نے اتنی خوبصورت دلہن کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذہن میں اس خوبصورت مورت کا سراپا ابھرا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس نے آخری بار بات کی تھی۔ کاش میں اس روز اسے اپنا لیتا۔ تکلیف ایسی تھی جو چیر کر رکھ دے، درد نسوں سے بہنے لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ وقفے وقفے سے بول رہا تھا۔ کاش میں نے اس کا درد سمجھ لیا ہوتا۔ جیا کو لگا تھا اس کا دل رک جائے گا۔ اس کہانی میں بے وفا کون تھا؟ وہ لڑکی جس کا نام تک جیا نہیں جانتی تھی، یا پھر سامنے بیٹھا وہ شخص جو پل پل جل رہا تھا؟ وہ مرنا چاہتی تھی۔ جیا کا دل پھر سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ڈرپوک ہو اور تم سمجھدار بھی ہو، تم موت کو نہیں چنو گی۔ کاش کہ میں… وہ آنکھیں موند گیا اور جیا کو لگا تھا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ کیا وہ مر… اور جیا مزید نہ سوچ پائی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ جس کہانی کی تلاش میں نکلی تھی وہ خود اس کہانی سے جڑ سا گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کہانی میں کھو جائے گی، اور پہلی بار جیا نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو چھوڑ کر اس لڑکی سے ملنے کی خواہش کی تھی جس کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ اے بتوں کی دنیا کی باسی، تم مجھے کیسے مل سکتی ہو؟ تم بہت ہی بدتمیز ہو ایما۔ روز نے کمرے میں آتے ہی تکیہ اٹھا کر ایما کو دے مارا جو سکون سے بستر میں دبکی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہاں ہوں تو، ایما نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے مسٹر ماسیل کے سامنے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ تم کچھ دیر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی۔ روز کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایما کو وہاں کیوں بھیجا تھا۔ یہ منہ کھولنا مجھے تم نے ہی سکھایا ہے۔ ایما کتاب رکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی اور اسی وجہ سے کتاب پڑھ کر اپنا ذہن بدلنا چاہتی تھی، پر روز آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور ویسے بھی ایسے جاہل انسان سے ملنے کو تم مری جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری چوائس پر۔ خبردار جو تم نے مسٹر ماسیل کو کچھ کہا۔ روز تو چلا اٹھی تھی۔ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ایما نے ماسیل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ورنہ وہ کچھ مہینوں کے لیے تو فوت ہی ہو جاتی۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا جو دل چاہے گا میں بولوں گی، تم نکلو یہاں سے۔ تمہاری وجہ سے میری جاب چلی گئی اور ابھی بھی تمہیں اس سائیکو ماسیل کی پڑی ہے۔ غصے سے بولتے بولتے بات کے آخر میں ایما روحانسی ہو گئی تھی۔ یہ جاب چلی جانے والی بات سیریس تھی۔ روز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جاب چلی گئی؟ کیا؟ پر کیوں؟ روز اس کے بیڈ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ روز کی یہی بات اچھی تھی۔ وہ ایما سے جتنا بھی لڑ لیتی لیکن اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے ایڈمیشن فارم لینے کے چکر میں آفس سے لیٹ ہو گئی، اور جب آفس پہنچی تو بڑھیا نے مجھے جاب سے نکال دیا اور کہا کہ تیسری بار ہوا ہے جب تم لیٹ آئی ہو اور آج کے بعد تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں۔ وہ پریشان سی بتا رہی تھی۔ اچھا دفع کرو اس بڑھیا کو، دیکھنا ایک ہفتے کے اندر اندر میں تمہارے لیے اتنی اچھی جاب ڈھونڈ دوں گی نا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ روز نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پکا نا؟ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں میری جان پکا۔ وہ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے جا چکی تھی اور ایما کی پریشانی میں ایک پل کے لیے ماسیل کو بھول گئی تھی، ورنہ تو اب تک ایما کا کمرہ میدان جنگ بن چکا ہوتا۔ اگر کبھی تم مجھے کوئی تحفہ دینا چاہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور میرے کندھوں پر ڈال کر بولنا کہ تم ماڈرن نہیں، باوقار اچھی لگتی ہو۔ اگر کبھی میں اپنی منزل بھول جاؤں، تاریکیوں میں کھو جاؤں اور تمہیں مجھ پر احسان کرنے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت، میرے رستے میں کھڑے ہو کر
پورے یقین سے کہنا کہ واپس چلو، یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ تم صراط مستقیم پر چلتی اچھی لگتی ہو۔ اگر کبھی تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ اظہار کی بہترین شکل کیا ہے تو دیر مت کرنا، میرا ہاتھ تھامنا اور دھیرے سے کہنا کہ تم چاہے مجھ سے محبت کرو نہ کرو، میری ہم سفر بن کر بس مجھ سے وفا کر لینا، تم وفا کرتی اچھی لگتی ہو۔ کاغذ کا ٹکڑا اس کے سرد ہاتھوں میں دبا خاموش سا سب کچھ کہہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر بیڈ پر لیٹے اس وجود کو دیکھا جس کے ہاتھ بیڈ کے ساتھ مقفل کیے گئے تاکہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ سکے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے، رنگت میں زردیاں گھلی تھیں اور ہونٹ خشکی کی نظر ہو چکے تھے، جانے وہ اس پاگل خانے میں کب سے قید تھی۔ اسے اپنے سینے میں جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ ایک مکمل خط تھا۔ اس کے کمرے سے ایسے ایک نہیں بلکہ بہت سے خطوط ملے تھے جو اس نے لکھے تھے اور وہ اس شخص کو بھیجنا چاہتی تھی جو اس وقت پتھر کا بن چکا تھا۔ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں بھی اس لڑکی نے بہت سے خط لکھے تھے، اس کا نام پتہ سب لکھا تھا، بس اس کو پوسٹ نہیں کیے تھے۔ جانے وہ کب سے لکھ رہی تھی، جانے وہ کیا کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس میں ایک خط پڑھنے کے بعد مزید لفافے کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس کی یہی سزا کافی تھی کہ اس لڑکی کی کھلی آنکھوں میں اب اس کے لیے شناسائی کے رنگ نہیں ابھرتے تھے۔ وہ اپنی خواہشوں کو اپنے ساتھ لیے اندھیروں میں کھو گئی تھی۔ وہ خود کو بھول کر اس سے رہائی پا گئی تھی، وہ شاید ختم ہو گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اپنے جبڑوں کو بھینچتے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، وہ ایسا شخص تھا جو اس کا اپنا تھا، لیکن اس کا نام سنتے ہی اس کے سینے میں جلن سی ہوتی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ ماسیل سے بھی زیادہ برا کیا مسٹر جبیل۔ بائیں جانب سے ابھرنے والی آواز پر وہ چونکا تھا اور اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سنوری پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی گہرائی تھی نا اس سمندر میں، اگر وہ یہاں سے چھلانگ لگاتی تو دوبارہ کبھی ابھر نہ پاتی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کا نازک وجود سرخ لہنگے میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کے عقب سے آواز ابھری، خودکشی کرنے آئی ہو یہاں؟ لیکن میں جانتا ہوں تم کرو گی نہیں، پھکاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلہن بنی لڑکی نے آنکھیں میچ کر اس اذیت کو اپنے اندر انڈیلا تھا جو یہ آواز سن کر اس کے وجود سے ابھر کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ویسے رات کے اس پہر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ کیل تھے جو اس کے نازک وجود میں ٹھونکے جا رہے تھے۔ تم مشرقی لوگوں کی روایت یہی ہے نا، کسی انجان مرد سے شادی کرنا اور پھر اسے خوش کرنے میں لگ جانا۔ کتنا زہر بھرا تھا نا اس کے اندر۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر جس نے تمہیں اپنا لیا۔ وہ خود اس وقت اتنا جل رہا تھا کہ اس کی یہ جلن لفظوں کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے ابل رہی تھیں۔ سنو، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا جیسے میرے ساتھ کی ہے، آخر کو وہ تمہارا شوہر ہے۔ غصہ اور غم دونوں ہی تھے اس جملے میں۔ لڑکی کے وجود میں جنبش ہوئی اور رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس شخص کو لگا تھا کہ وہ پتھر ہو جائے گا اگر اس نے اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھ لیا، اور پھر وہ پتھر بھربھری ریت کی طرح ڈھہ جائے گا۔ اس نے ایک پل کو چاہا تھا وہ کبھی نہ پلٹے، وہ اسے کبھی نہ دیکھے، حالانکہ وہ اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا، لیکن وہ پلٹ گئی اور پھر وہ سچ میں پتھر کا ہو گیا۔ کتنے ہی پل گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کب رہا تھا، اور پھر ایک جملہ ایسا تھا جو اسے یاد رہ گیا، میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اذیت اور بے بسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان لفظوں میں، اور پھر وہ چلی گئی۔
وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اسی سجے سنورے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے قیامت تک دیکھتا رہے، پر یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس وجود کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، وہ نم آنکھیں لیے اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ عبدل۔ وہ دو بھائی تھے۔ عبدل بچپن سے ہی خودسر اور ضدی تھا، اور یہ خودسری اور ضد اس کے وجود میں اپنے بھائی کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا بھائی تھوڑا عجیب تھا، وہ بہت پرسکون رہتا تھا، ہمیشہ خاموشی، گہری نظروں سے ہر چیز کا معائنہ کرتے ہوئے۔ اسے جو مل جاتا وہ کھا لیتا، کلاس میں ہمیشہ اچھے مارکس لاتا اور ہمیشہ اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ جبکہ عبدل، وہ الگ تھا، اپنے بھائی سے بہت الگ۔ اسے غصہ جلدی آتا تھا، وہ روز کلاس میں لڑائی کرتا تھا، وہ روز کسی نہ کسی کو اسکول میں مار کر آتا تھا، اور جب کبھی اس کا بھائی سویا ہوتا تو اسے تکلیف پہنچاتا۔ اسے بہت غصہ آتا تھا جب اس کا بھائی چوٹ لگنے پر بھی روتا نہیں تھا، وہ خاموشی سے سب سہ جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتا نظر آتا، وہ کتابیں پڑھتا تھا، بچپن سے اس کے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر تھا، جبکہ عبدل کو ہاکی اور فٹ بال کھیلنا پسند تھا۔ اسے غصہ آتا تو گھر کی چیزیں توڑ دیتا اور الزام اپنے بھائی پر لگا دیتا۔ اس میں برداشت بہت کم تھی۔ اس کے دوست بھی اس جیسے ہی تھے، یا شاید اس نے جان بوجھ کر ایسے دوست بنائے تھے جو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اسکول میں سب اس سے ڈرنے لگے، جبکہ اس کا بھائی جتنا عجیب بچپن میں تھا وہ بڑے ہونے کے ساتھ مزید عجیب ہوتا گیا۔ اکثر وہ جب ہوڈی پہنے، چشمہ لگائے، بیگ کندھے پر ڈالے اور کتاب کو ہاتھ میں تھامے بارش میں بنا کسی کی پرواہ کیے چلتے جاتا تو لڑکیاں اسے رک رک کر دیکھتی تھیں، اور یہ دیکھ کر عبدل کا دل کیا کرتا کہ وہ یا تو اپنے بھائی کو غائب کر دے یا ساری لڑکیوں کی آنکھیں پھوڑ دے۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اتنا کم کہ جب بولتا تو سب دم سادھے اسے سنتے اور انہیں حیرت ہوتی کہ یہ بولتا بھی ہے۔ اسے بارشوں سے عجیب سی انسیت تھی، وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، اس کی فطرت عجیب تھی، وہ ہمیشہ کسی کھوج میں رہتا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ دکھائی دیتا تھا۔ وہ زبان سے کم بولتا تھا، جبکہ عبدل کو وہ آنکھوں سے جواب دیتا تھا، اور عبدل کو بات آگ لگاتی تھی کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ ابھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا کلب میں انٹر ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک لڑکی کو زوردار دھکا مار کر آیا تھا جس نے گالی بھی دی تھی، لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا، ورنہ واپس جا کر لڑکی کی ضرور زبان کاٹ دیتا۔ لیکن اس کے دوستوں کی اس وقت کلب میں لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ کسی آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچا تھا، اور پہنچتے ہی اس نے ایک لڑکے کو پکڑ کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ عبدل کس چیز میں پرفیکٹ ہے تو سب کا یہی جواب ہوتا کہ لوگوں کو مارنے میں۔ جانے اس کا کون سا غصہ تھا جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اب وہ اپنے دوستوں اور ان کے دشمنوں سمیت جیل میں بیٹھا تھا، اور غرور اتنا کہ مجال جو اس نے نظریں جھکائی ہوں۔ پولیس آفیسر نے اسے پیچھے گردن سے پکڑا اور پوچھا، تم کیوں ان کی لڑائی میں پڑے؟ کسی ایکشن فلم کے ہیرو ہو جو بھاگتے ہوئے آئے اور شروع ہو گئے؟ دراصل پولیس والوں کو ان اسٹوڈنٹس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، روز وہ لوگ کہیں نہ کہیں پھڈا ڈال دیتے تھے۔ تم ان سب سے عمر میں بڑے ہو اور تمہیں بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ ہائی اسکول کے بچوں کو مارو۔ آفیسر کو سب سے زیادہ غصہ ہی اس پر تھا، جبکہ وہ جبڑے بھینچے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کے لمبے بال آنکھوں پر گرے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت کسی غنڈے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، وہ سب اسٹوڈنٹس تھے، پولیس نے انہیں ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیا تھا۔ سب کو آخری وارننگ تھی، اور خاص طور پر عبدل کو۔ اور پھر عبدل کس کا سگا تھا؟ اگلے دن وہ پولیس آفیسر اسٹیشن کے بجائے اسپتال میں پایا گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق رات میں کسی انجان شخص نے اس پر حملہ کیا اور اسے خوب مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ انسان کسی جن کی طرح غائب ہو گیا۔ سمجھنے والے سمجھ چکے تھے کہ مارنے والا کون تھا، پر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایمان کی امی آج پورے 10 دنوں بعد گھر آئی تھیں۔ ایمان اور حمیزہ دونوں ہی ان سے ایسی چپکیں کہ پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ آپ تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی جاتی ہیں،
ایمان نے نم آنکھوں کے ساتھ شکوہ کیا۔ اور مجھے بھی ساتھ لے کر نہیں گئی، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں، حمیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس پر ایمان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ڈرامے بند کرو اور جاؤ امی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ ان کے ہاتھ سے سامان تھام کر انہیں کمرے میں لے آئی۔ اور سنائے، سب کیسے تھے؟ نانا، ابو، نانی اماں اور ماموں لوگ؟ ایمان نے سب کا پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، سلمہ بیگم نے لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ سفر کر کے ان کی کمر اکڑ گئی تھی۔ ایمان نے انہیں جلدی سے تکیہ پکڑایا اور تب تک حمیزہ پانی بھی لا چکی تھی، اور پھر مہربانو، اس کی امی اور سب اسی کمرے میں جمع ہو گئے۔ حمیزہ اور ایمان کے چہرے دیکھنے والے تھے، ان کی امی جو واپس آ گئی تھیں۔ ان دونوں کی زندگی سلمہ بیگم کے گرد ہی گھومتی تھی، جبکہ سلمہ بیگم کی زندگی اپنی بیٹیوں کے گرد۔ اور پھر رات میں ماں بیٹیوں کے درمیان کچھ راز بھری باتیں ہوئی تھیں۔ سلمہ بیگم کے ابا نے اپنا حصہ بھی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ دراصل سلمہ بیگم اپنے میکے بھی اسی لیے گئی تھی کہ ان کے ابا اعجاز نے جیتے جی اپنے بچوں میں اپنی زمینیں تقسیم کرنی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی فطرت کو جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہنوں کو کچھ نہ دیتے، جبکہ اعجاز میاں کو اپنی بیٹی سلمہ کا سب سے زیادہ خیال تھا۔ وہ اعجاز میاں سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان کا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ دوسرا، سلمہ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور کبھی شکایت نہیں کی، ہر تکلیف، ہر درد کو چپ کر کے سہا تھا۔ ابا نے یہ کہہ کر اپنی زمین مجھے دی ہے کہ ایمان کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، وہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ یہ سن کر ایمان کا دل بند ہوا۔ شادی؟ نہیں، اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا تھا، اسے شادی لفظ سے بھی خوف آتا تھا۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ابھی تو میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہارے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی، کل پیسے ہوں نہ ہوں، یا میں ہوں نہ ہوں۔ امی ایسی باتیں نہیں کرتے، کتنی بار منع کیا ہے۔ ایمان نے ان کی بات کاٹی۔ شادی بھی کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کچھ بن جاؤں، اچھی سی جاب کروں تاکہ آپ اور حمیزہ دونوں کو پرسکون زندگی دے سکوں۔ اگر کوئی پوچھتا ایمان سے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہی کہتی، اپنی ماں کو خوش دیکھنا، انہیں سکون والی زندگی دینا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اور ویسے بھی اب تو نانا ابو نے بول دیا ہے، اب تو آگے پڑھنا ہی ہے، یہ میرا حق ہے۔ وہ چہک اٹھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کے کچھ گنے چنے خوابوں میں سے ایک تھا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، پڑھ لینا تم، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 3 سالوں بعد میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے۔ سلمہ بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ یعنی بس 3 سال؟ یعنی اس کے پاس صرف 3 سال تھے زندگی جینے کے لیے؟ دل پھر سے رکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، امی 3 سال بہت ہے میرے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ کہتے ہیں خوشی میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ تو پھر اپنی آنے والی زندگی سے انجان تھی۔ اچھا اب آپ آرام کریں، سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، صبح ویسے بھی مہربانوں کے رشتے والے آ رہے ہیں، آپ کا دن پھر سے مصروف گزرے گا۔ ایمان نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تاکہ وہ آرام سے سو سکیں۔ دیکھ لو، 1 سال چھوٹی ہے تم سے مہربانوں، اس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور ایک تم ہو جو شادی کی طرف جاتی ہی نہیں ہو۔ سلمہ بیگم نے شکوہ کیا۔ امی، ایمان احتجاجاً چلائی، بھئی مہربانوں کا نصیب اس کے ساتھ اور میرا نصیب میرے ساتھ، جب ہونی ہوئی شادی ہو جائے گی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ خفا خفا کہہ رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم نے خود سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی شادی سے کیوں بھاگتی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، بس اللہ پر چھوڑ رکھا تھا سب۔ ایمان جیسے ہی ان کے کمرے سے نکلی، سامنے گول سرخ ٹائلوں والے صحن کے اس برآمدے میں کمرے پر اس کی نگاہیں جم گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں گونجا کہ بیمار کی عیادت کرنا کس قدر ثواب ہے۔ وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔
اندر ایک بوڑھا وجود بستر پر پڑا تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس شخص کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ وہ شخص اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ چلنا تو دور، وہ اب بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ اندر ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ انسان کتنا بے بس ہے نا، جوانی کے نشے میں ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ سوچتے بھی شرم آئے، اور بھول جاتا ہے کہ لوٹ کر تو اسی ذات کی طرف جانا ہے جو سب یاد رکھنے والی ہے۔ ابا، اس نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہولے سے پکارا تھا۔ بوڑھا وجود جس کی گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا وجود بھی بے آواز رونے لگا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی تھوڑی سی جگہ پر ٹک گئی۔ بوڑھے وجود نے ہولے سے سر ہلایا اور پھر روتے روتے گردن ناں میں ہلا دی۔ ان کی حالت پر ایمان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ طبیعت نہیں نا ٹھیک آپ کی؟ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بوڑھا وجود بولنے سے بھی قاصر تھا، اور ایمان کو اس وقت اپنے درد سے زیادہ اس وجود کا درد عزیز تھا۔ وہ وجود جو کچھ بھی کہہ رہا تھا، جس کی ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لمبے لمبے آواز دینے والی زبان آج بولنے سے بھی قاصر تھی۔ ایمان نے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی تھی۔ بہت درد ہے، وہ بس اتنا ہی سن پائی تھی، اور پھر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر اس بے بس وجود کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ جانے وہ ایسی کیوں تھی؟ جو لوگ اسے تکلیف دیتے تھے، وہ ان کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی تھی۔ اور ٹھیک ہی تو کہا تھا کسی نے کہ ایمان تم اپنے معاملات اللہ پر نہ چھوڑا کرو، خود بدلہ لیا کرو، ورنہ تمہارا بدلہ تقدیر لیتی ہے، اور وہ بڑا دردناک بدلہ ہوتا ہے۔ یہ ماسیل انسٹیٹیوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جب کسی کو لیٹ آنے پر بھی ایڈمیشن مل گیا تھا۔ روز اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ ماسیل کا اسٹوڈیو بہت خوبصورت تھا۔ وہاں آنکھیں خیرہ کرنے والے مجسمے موجود تھے۔ ماسیل آرٹ میں کتنا ڈوبا ہوا تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ تبھی تو وہ اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے اسے ماسیل بلانا شروع کر دیا تھا۔ ماسیل ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے اسکلپچر میکر، یعنی مجسمہ ساز۔ وہ اپنی مجسمہ سازی کی وجہ سے مشہور تھا، اور ماسیل نام اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام بھی یہی رکھا تھا۔ پہلی کلاس تھی تو ماسیل نے مجسموں پر لیکچر دیا تھا، مجسموں کی اقسام اور ان کی خاصیت۔ روز کے لیے یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے بولتے ہوئے دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی کتاب یا مصنف کا حوالہ دیتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ وہ اتنے پیچیدہ مجسمے کیسے بناتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی ایک بات پر زور دیتا: انسان سے بڑا آرٹسٹ کوئی نہیں۔ وہ خود کتنا پیچیدہ ہے، اگر اتنی پیچیدگی وہ اپنے آرٹ میں ظاہر کر دے تو یہ دنیا بھول بھلیاں بن جائے۔ ابھی بھی وہ جارڈن پیٹرسن کا حوالہ دے رہا تھا کہ وہ کہتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ کہیں، جو کہتے ہیں وہ کریں، اور جو کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ دریافت کر سکیں گے کہ آپ کے اصل یقین کیا ہیں، نہ کہ وہ جو اس بارے میں آپ کا خیال ہے۔ آپ کے پاس یہ جاننے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اتنے پیچیدہ ہیں کہ خود کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور روز کو اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ واقعی ایک پیچیدہ انسان تھا۔ کب کلاس ختم ہوئی، ماسیل غیر متوقع طور پر روز کے پاس آیا اور بے تکلفی سے کہا، ہائے روز۔ وہ ہڑبڑائی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ یس سر۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ماسیل خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ کلاس اینڈ ہو چکی ہے اور میں سر بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم مجھے ماسیل بلا سکتی ہو۔ روز کو وہ خوش مزاج لگا تھا۔ تمہاری اس دوست کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ کل کافی غصے میں گئی تھی۔ اسے ایما یاد رہ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے اشاروں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا تھا۔ سرگوشیاں گونج کر رہ گئی تھیں۔ ماسیل، دی گریٹ بت ساز، اس نے ایک لڑکی کا پوچھا تھا جو جانے کس بات کا غصہ نکال کر چلی گئی تھی۔
روز کو حیرت ہوئی۔ آ, آ, ہاں ایما ٹھیک ہے، ایکچولی میری وجہ سے اس کی جاب چلی گئی تو وہ کافی پریشان ہے، روز نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ البتہ حیرت ابھی بھی برقرار تھی۔ اس کی بات سن کر ماسیل کے ہونٹ اوہ کے انداز میں سکڑے تھے۔ وہ مجھے تھوڑی عجیب لگی، جانے وہ کس بات کا غصہ نکال کر گئی ہے مجھ پر۔ وہ بہت دھیما مسکراتا تھا، اتنا کہ ہونٹوں کے درمیان ایک لکیر ابھرتی اور پھر مٹ جاتی۔ شاید وہ اپنی خوشی کو دبا کر رکھنے کا عادی تھا یا پھر دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ روز اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بس ایسی ہی ہے، تھوڑی پاگل ہے، تھوڑی غصے والی۔ ہاں، اس کا غصہ ناک پر رکھا تھا، وہ کافی پراؤڈ ہی ہے۔ اس کا مشاہدہ کتنا گہرا تھا، وہ ایک ملاقات میں اسے کتنا جانچ گیا تھا۔ روز سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ویل، آپ میری طرف سے اپنی دوست کو سوری بول دینا، شاید میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی، میرے مسلم کہنے پہ شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں مل کر بھی معذرت کر سکتا ہوں، یو نو واٹ، میں بہت کول پرسن ہوں۔ روز کو لگا تھا وہ گر جائے گی۔ کیا وہ ماسیل ہی تھا جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ بہت مغرور تھا، وہ بہت کم بولتا تھا اور بہت کم لوگ اسے پسند آتے تھے؟ اور ملاقات، ارے یاد آیا، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا۔ روز کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں ایما پر رشک آیا تھا۔ اس دن اس نے گھر آتے ہی کوشن اٹھا کر ایما کو مارا تھا۔ وہ جو آرام سے بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی، روز کے پریشان کرنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بالکل ایسے ہی گھورا ہوگا نا تم نے مسٹر ماسیل کو؟ روز نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماسیل کا نام سنتے ہی ایما کا موڈ خراب ہوا۔ سچ سچ بتاؤ، میرے آنے سے پہلے اس دن تم نے مسٹر ماسیل سے ایسا کیا کہا تھا کہ تم انہیں یاد رہ گئیں؟ روز کی بات پر ایما نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا تو بس گرے ہیئر، اور پھر وہ گڑبڑا گئی۔ میں ایسے سائیکو انسان کو کچھ کیوں کہوں گی جسے مسلمانوں سے اتنی نفرت ہو؟ ایما کا غصہ جوں کا توں قائم تھا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتی ایما، کوئی وجہ ہوگی نا ان کی بھی۔ روز نے صفائی پیش کی۔ خیر، وہ تمہیں سوری کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ وہ مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ روز کی بات پر ایما نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ سیم یہی ری ایکشن تھا میرا جب میں نے ان کی بات سنی، روز نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر کہا۔ خیر، وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں، آج پتہ چلا مجھے، روز پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، ایسے نوجوان ٹیچر بڑے دل پھینک ہوتے ہیں، جلدی سے ٹیچر بدل لو، اور ویسے بھی تمہارا یہ مسٹر ماسیل مجھے بڑا ہی خراب بندہ لگ رہا ہے، اس نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، روز اسے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ نہ مانو، مجھے کیا، کل کو خود ہی بتاؤ گی کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے ویسا کیا، ایمان نے چلا کر اسے کہا اور پھر سر جھٹک کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ شالی نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے ہی ہیں، اگر پوچھنا ہی تھا تو سی وی لانے کا کیوں بولا؟ اس کا انداز نارمل تھا لیکن شالی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم ابھی اسٹوڈنٹ ہو اور کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں۔ شالی نے اس کی فائل پھینکنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھی۔ تو میں کون سا مینیجر کی پوسٹ کے لیے آیا ہوں؟ ڈرائیور ہی چاہیے آپ کو تو ڈرائیونگ مجھے آتی ہے، لائسنس ہے میرے پاس، اس نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا جو اس کی آنکھوں پر گرے ہوئے تھے۔ شالی بغور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ آیا تو ڈرائیور کے لیے ہی تھا لیکن اس کا انداز کسی طور پر مینیجر سے کام نہیں تھا۔ میڈم کو پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ لوگ پسند ہیں، شالی نے سخت لہجے میں کہا۔ معذرت، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، وہ اب جان چھڑا رہی تھی۔ تمہاری میڈم نے یہ پڑھی لکھی اور تہذیب یافتہ ہونے والی شرط تمہیں ہائر کرتے وقت کیوں نہیں رکھی؟ صاف لہجے میں بڑبڑایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ قیمتی وقت ضائع کر دیا میرا، اس کے بدلے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اب تپ چکا تھا۔ اس کی بات پر شالی کا رنگ پھیکا پڑا۔
وہ واقعی بہت منہ پھٹ تھا اور اس کی ہیزل سے کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ شالی نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بدتمیز انسان جانے کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ وہ اس کے جانے کے بعد بڑبڑائی اور پھر نیکسٹ کے لیے بیل بجائی۔ وہ بڑبڑاتا باہر نکلا، ہاتھ میں پکڑی فائل پیچھے کی جانب اچھالی اور جیکٹ کے بٹن کھول کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پیچھے آنے والے بال آزاد کیے جو پونی میں قید تھے اور پھر بائک پر بیٹھتے کسی جنونی کی طرح بائک اڑانے لگا۔ اس نے دو گاڑیوں کے درمیان سے بالکل تھوڑی سی جگہ سے اپنی بائک گزاری تھی اور یہ منظر ہیزل نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ واو! وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور پھر اس نے شالی کو فون میں لایا۔ ابھی جو لڑکا انٹرویو دے کر گیا ہے اسے ہائر کر لو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بٹ میم وہ کافی روڈ، میں نے کہا مجھے وہی ڈرائیور چاہیے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو شالی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یعنی اب اس جاہل انسان کے ساتھ گزارا کرنا تھا اور اسے فون کر کے واپس بھی بلانا تھا۔ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ اسے واپس بلاؤ، فائنل انٹرویو میں لوں گی۔ عبدل نام ہے اس کا، شالی نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے فون بند ہوا تو اس نے باقی سارے انٹرویو کینسل کر دیے۔ پتہ نہیں میڈم کو ایسے لوگ ہی کیوں پسند آتے ہیں جن کی زبان تلوار کا کام کرتی ہو۔ شالی کے لیے اب موت جیسا تھا عبدل کو دوبارہ فون کرنا اور یہ قبول کرنا کہ وہ اب سے 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار رہنے والا تھا۔